مقبول اور بہترین عمل اعتکاف کا ہے۔ حقیقت میں یہ رمضان شریف کی عبادات، طاعات اور شب بیداری کا ایک بہترین معالجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں جتنی خوبیاں، مکارم، محاسن ڈالے ہیں، ان کے حصول کا طریقہ اعتکاف ہے۔ امام عطا، امام اعظم کے استاد اور استاد الاساتذہ فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی غنی کے گھر پر جا کے بیٹھے کہ جب تک مجھے کچھ دیں گے نہیں جاؤں گا نہیں۔ اللہ سخی اور جواد اور فیاض ذات ہے، اس سے مغفرت مانگنے کے لیے معتکفین جمع ہوتے ہیں۔ کسی بھی محلے اور مسجد سے متعلق کسی ایک مسلمان کا آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے اور سنت کفایہ ہے۔ اگر مزید لوگ نہیں بیٹھے تو گناہ سے بری ہوں گے، ایک بیٹھ گیا ہے۔ کسی محلے یا مسجد سے متعلق ایک آدمی کا بھی نہ بیٹھنا سب محلے اور وہاں کے مکینوں کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ زیادہ سے زیادہ معتکفین کا اللہ کے دربار میں، خانہ خدا میں، مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت، پسندیدہ عمل، مستحسن کردار اور اجر و ثواب کا حامل عمل ہے۔ تقریباً مساجد میں معتکفین کا رش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ اس میں نوجوان بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے نوجوانی یہ ایک خود آزمائش ہے، ان کے دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اچھا ہے، اچھی نیت اور نیک عمل کے لیے کیا ہی بہتر ہے۔ البتہ بمقتضائے بشریت کچھ ایسے احوال یا مل جل کے رہنے سے بعض آداب یا تقدس مسجد کو بعض اوقات خطرہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے مساجد میں ایک نظم کے تحت معتکفین بٹھائے جاتے ہیں۔ اس نظم میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ خیر غالب رہے اور معتکفین احسن اعمال کر سکے، احسن مواقع صرف کر سکے، شباب اور جوانی کے احسن لمحات احسن اجر اور ثواب کے لیے صرف کر سکے۔ اس میں ان نوجوانوں کی بھی مدد کی ضرورت ہے اور ان کے سرپرستوں کی بھی، یہ انہی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور نظم و نسق یقیناً اسلام کا احسن طریقہ اور سلیقہ ہے۔ جتنا ڈسپلن اسلام میں ہے پورے جہان میں اس کا 100واں حصہ نہیں پایا جاتا۔ کاش کہ اس پر عمل ہو، اسے استعمال میں لائے۔ مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ۔